الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، آج شروع میں پہلے دوبارہ سے سلسلہ کلام کو تازہ کر لیں تاکہ ربط اور جوڑ ذہن میں رہے. سورہ بقرہ میں گفتگو کا اصل رخ بنی اسرائیل کی طرف ہے اور انہی سے خطاب کیا جا رہا ہے، انہی کو تنبیہ کی جا رہی ہے اور انہی کو بتلایا جا رہا ہے کہ بہترین امت کے منصب سے تم معزول کر دیے گئے اور امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام بہترین امت کے منصب پر فائز کر دی گئی. تو اصل گفتگو جو ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے بنی اسرائیل سے. پھر پہلے 2 رکوعوں میں 3 گروہوں کا ذکر کیا اور یہ تینوں گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری کے بعد خود بنی اسرائیل میں بھی پائے جا رہے تھے. بنی اسرائیل میں حق پرستوں کا ایک گروہ وہ تھا کہ جس نے سچی دعوت کو خوش دلی کے ساتھ قبول کیا اور جب انہیں معلوم ہو گیا کہ حق ہے تو وہ ایمان لائے. چنانچہ فرمایا یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو کتابیں آپ سے پہلے نازل ہوئیں ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور آپ پر جو وحی نازل ہوئی ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور دیگر اہل کتاب صحابہ کرام ہیں. یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ جو ایمان لائے تھے بنی اسرائیل میں سے. بنی اسرائیل میں سے ہی ایک گروہ وہ تھا جو پوری ہٹ دھرمی کے ساتھ اڑا ہوا تھا. جیسے قریش میں ابو جہل اور ابو لہب تھے تو ایسے ہی ڈھیٹ اور اڑے ہوئے کافر یہودیوں میں بھی بہت سارے تھے، جیسے کعب بن اشرف ہے، حیی ابن اخطب ہے، سلام ابن مشکم ہے، وغیرہ وغیرہ. تیسرا گروہ بنی اسرائیل میں، اور جیسا کہ دوسروں میں بھی تھا لیکن بنی اسرائیل میں یہ تیسرا گروہ بھی بہت تھا، اور وہ تھا 2 رخا منافقت کی پالیسی اختیار کیے ہوئے لوگ کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوتے تو اپنی روشن خیالی جتلانے کے لیے تائیدیں کر دیا کرتے تھے، جی ہاں آپ کی یہ بات درست ہے، یہ تو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، واقعی اسی طرح ہماری کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے. اور جب اپنے یہودیوں کے ساتھ ہی ان کا اٹھنا بیٹھنا اور ملنا ہوتا تو مذاق اڑایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم تو صرف مذاق اڑاتے. اور اس تیسرے گروہ کی حرکت یہ تھی کہ طاقتور مسلمانوں کے سامنے چاپلوسی کرنا
اور کمزور مسلمانوں کے سامنے استہزاء اور تحقیر کا معاملہ کرنا۔ پہلے دو رکوع انہی تینوں گروہوں کی تفصیلات پر مشتمل ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیسرے رکوع کے اندر دعوت دی ہے بنو اسماعیل کو، عام عربوں کو۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ بنو اسماعیل سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اے بنو اسماعیل، دیکھو یہودی بنو اسرائیل وہ تو تکبر اور حسد کی وجہ سے ایمان کی دولت سے محروم ہو رہے ہیں، لیکن تم ان کے پیچھے لگ کر اس دولت سے محروم نہ ہو جانا جو تمہارے اپنے گھر میں اللہ تعالی نے اپنے فضل سے اتاری ہے۔ پھر تیسرے رکوع میں بنو اسماعیل کو جو دعوت اسلام دی گئی ہے اس میں توحید کی دعوت بھی ہے، اس میں رسالت کی اور ایمان بالقرآن کی دعوت بھی ہے، اور اس میں آخرت کا عقیدہ بھی بیان کیا گیا ہے اور وہ بھی عقیدہ سمجھایا گیا ہے اور اس کی بھی دعوت دی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد کافروں کی جانب سے ایک شک پیش کیا گیا کہ اگر یہ قرآن واقعی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سچی کتاب ہے تو اس کے اندر مچھر اور مکھی ایسی حقیر چیزوں کا کیوں ذکر ہے، اس میں مکڑی اور گدھے جیسی چیزوں کا کیوں ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ یہ جو مثالیں ہیں قرآن کریم کی یہ بلاغت کا شاہکار ہیں، اور جیسی یہ مثالیں یہودیوں پر چسپاں ہوتی تھی تو اس کی تلخی اور اس کا مزہ تو وہی محسوس کر رہے تھے، لیکن انہوں نے بنو اسماعیل کو دوسرے طریقے سے پٹی پڑھائی اور کہا اگر یہ اللہ کی کتاب ہے تو کیا اس میں مکھی کا ذکر ہونا چاہیے تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس اعتراض کا بھی بہت شاندار جواب دیا، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، وہ مضمون میں عرض کر چکا ہوں۔ اب اس کے بعد اس رکوع کی آخری دو آیتیں، ان دو آیتوں میں سے ایک آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے دوبارہ اسی مضمون کو تازہ کیا ہے جو شروع میں تھا، یعنی بنو اسماعیل کو دعوت دی جا رہی ہے، اور دوسری آیت کے اندر شرک کی خرابی بہت اچھے طریقے سے بتلائی گئی ہے، سمجھائی گئی ہے۔ پہلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، اے لوگو تم اللہ سبحانہ و تعالی کی ناشکری کس طرح کرتے ہو، کیسے تمہیں یہ ہمت ہو جاتی ہے اور کیسے تمہیں یہ حوصلہ ملتا ہے کہ تم اللہ کی ناشکری کرنے لگتے ہو، اس کا انکار کرنے لگتے ہو۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، حالانکہ تم مرے ہوئے تھے سو اس نے تمہیں زندہ کیا۔ کیا مطلب مرے ہوئے تھے؟ میں عرض کر چکا کہ روحوں کو ابتدا میں اللہ سبحانہ و تعالی نے پیدا کیا اور انہیں شعور کی زندگی دی اور ان سے عہد لیا، پھر عہد لینے کے بعد ان روحوں کو ایک لمبی نیند سلا دیا گیا۔ یہ ہے پہلی موت، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے یہاں پر وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم مرے ہوئے تھے، فَأَحْيَاكُمْ، پھر اللہ تعالی نے تمہیں زندہ کیا۔ دیکھیے آپ میں سے بہت سارے ساتھیوں نے سنا ہوا ہوگا کہ انسان کا رزق لکھ دیا گیا اس کی پیدائش سے بھی 50,000 سال پہلے۔ یہ 50,000 سال کا عرصہ کون سا ہے؟ یہ وہی عرصہ ہے جس کو میں کہہ رہا ہوں پہلی موت، یعنی روح سے عہد لیا گیا، پھر روح کو گہری نیند سلا دیا گیا، ابھی جسم کا پیدا ہونا، جسم کے اندر روح کا داخل ہونا، وہ مراحل پیش نہیں آئے اور اب اس روح کی تقدیر لکھ دی گئی۔ تو اس کو فرمایا جا رہا ہے کہ کیسے تم اللہ کا انکار کر سکتے ہو، کیسے تم اللہ کی ناشکری کر سکتے ہو، حالانکہ تم مرے ہوئے تھے، فَأَحْيَاكُمْ، اس نے تمہیں زندہ کیا۔ انسانی حمل
ماں کے پیٹ میں جب 4 مہینے گزار لیتا ہے تو اب اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے اور وہ فرشتہ اس بچے کے جسم میں روح کو داخل کرتا ہے۔ یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جس کو ڈاکٹری اصطلاح میں زندگی یا جان کہتے ہیں وہ تو اس نطفے میں پہلے دن سے موجود ہوتی ہے۔ 4 مہینے گزرنے کے بعد وہ جان پیدا نہیں ہوتی، وہ زندگی تو اس میں پہلے دن سے موجود ہوتی ہے۔ یہاں ہم ذکر کر رہے ہیں روح کا، اور روح کیا چیز ہے اس کو ہم سمجھ نہیں سکتے، اور وہ ڈاکٹری کا موضوع بھی نہیں ہے، ہمارا موضوع بھی نہیں ہے۔ فرمایا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یہ آپ سے پوچھیں گے روح کے بارے میں تو کہہ دیجئے روح میرے رب کا ایک حکم ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور تمہیں بہت ہی تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ لیکن مسلم شریف کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات ہمیں بتلائی وہ یہ کہ جب حمل 4 ماہ کا ہو جاتا ہے تو اب ایک فرشتہ آتا ہے، وہ جسم کے اندر روح کو داخل کرتا ہے۔ یہ فَأَحْيَاكُمْ، پھر تمہیں زندہ کیا، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، فرمایا پھر وہ دوبارہ تمہیں مارے گا۔ یہ وہ موت ہے جس کو ہم جانتے اور پہچانتے ہیں۔ ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ خدا کا انکار کرنے والے بہت ہیں لیکن موت کا انکار کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے بے عقل بھی گزرے جنہوں نے خدا کا ہی انکار کر دیا، اپنے پیدا کرنے والے کا انکار کر دیا، لیکن موت بڑی جیتی جاگتی حقیقت۔ لیکن یہ دوسری موت ہے جس سے انسان واقف ہے، پہلی موت جس سے گزر آیا ہے وہ اس کو یاد بھی نہیں رہی بعض اوقات۔ ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ اچھا، 2 آدمی اسلامی تاریخ میں ایسے ہیں جنہوں نے اس زندگی کے اندر فرمایا کہ ہمیں پہلا عہد یاد ہے جو روح سے عہد لیا گیا تھا، اور دونوں سچے، جھوٹ بولنے والے نہیں ہیں۔ ایک ہے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے یاد ہے، اور یہ یاد ہونا بالکل ممکن ہے، اس لیے کہ روح پیدا ہو چکی تھی اور روح کو شعور دے کر پھر عہد لیا گیا تھا۔ جو ہم زندگی جس کو کہتے ہیں اس میں تو وہی روح زندہ کر کے داخل کر دی جاتی ہے بدن کے اندر۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یاد ہے عہد لیا گیا تھا اور میں اس عہد کو نہیں بھولا۔ دوسرے تصوف کے اماموں میں سے ہیں حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمہ اللہ۔ تستری عربی میں کہتے ہیں، ایران کا مشہور شہر ہے شوشتر، یہاں کے رہنے والے تھے سہل بن عبداللہ تستری رحمہ اللہ۔ تو وہ فرماتے مجھے یاد ہے کہ ہم سے عہد لیا گیا تھا۔ خیر، فرمایا ثم یمیتکم، وہ پھر تمہیں دوبارہ مارے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ یہ ہوئی دوسری زندگی۔ ثم الیہ ترجعون، اور جب دوبارہ زندہ کرے گا تو پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ جو زندگی ہے، اس زندگی کے اندر انسان کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، کئی حکومتیں دیکھتا ہے، لیکن جب دوسری زندگی جو حقیقت میں تیسری زندگی بن رہی ہے، اس تیسری زندگی میں پہنچے گا تو وہاں اسے صرف ایک ہی حکومت نظر آئے گی۔ اس کو کہا جا رہا ہے ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ سب سے بڑا بادشاہ، سب سے بڑا دربار، سب سے بڑی عدالت۔ یہاں انسان کو بتلایا جا رہا ہے کہ تم اپنے حال پر غور کرو اور ذرا سوچو کہ کیا خدا کے انکار کی کوئی گنجائش ہے؟ اس احسان کو دیکھیے کہ انسان کیسا عجیب، کتنا کمزور، کیسا بے بس، بلکہ بے بس ہی نہیں، یوں کہ یہ کیسا بے شکل و صورت ہوتا ہے۔ ایک ناپاک پانی کا قطرہ، اور اسی
ابتدا سے اٹھا کر اللہ سبحانہ و تعالی کیسا حسین و جمیل انسان بنا دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے خلق اللہ آدم علی صورتی، اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے حسن و جمال کا ایک چھوٹا سا حصہ دیا، ورنہ یہ وہی ناپاک پانی کا قطرہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے جمال ابدی کی معمولی سی جھلک ڈال دی ہے، وہ جھلک ہی دیکھیں کیسے پاگل کرتی ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مقام پہ تعجب کے ساتھ فرمایا ہے کہ جرائے خاک آلود چو مجنو کند صاف گر باشد ندانم چے کند، کہا کہ حسن ازلی کا وہ معمولی سا کرشمہ کیسی گند اور کیسی مٹی میں مل جائے، پھر اگر سامنے آتا ہے تو مجنون کر دیتا ہے، رانجھا کر دیتا ہے۔ اور دنیا میں کیسے کیسے لوگ ہیں کہ جو پاگل ہی ہو گئے اور چکرانے لگ گئے۔ انہوں نے کیا دیکھا ہے؟ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالی کے اسی جمال کی صرف ایک جھلک دیکھی ہے، اور وہ جھلک دیکھی ہے مٹی میں ملی ہوئی، مٹی میں ملی ہوئی جھلک دیکھی ہے، کہا پھر مجنون ہو جاتا ہے۔ صاف گر باشد ندانم چے کند، اگر حسن ازلی کی ایک جھلک بغیر اس ملاوٹ کے نظر آ گئی پھر کیا حال ہوگا؟ علماء کہتے ہیں کہ جنت کی ساری نعمتیں بڑی بڑی نعمتیں، لیکن سب نعمتوں سے بڑی نعمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیدار کی ایک جھلک ہوگی۔ دیکھ لیں، ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک اعلیٰ قسم کی تقریب ہے، اس اعلیٰ قسم کی تقریب میں دنیا بھر کے لذیذ کھانے ٹیبلوں پہ سجا دیے گئے، اور ایک عاشق کو پتہ چلا کہ جس کے پیچھے تم دیوانے ہو رہے ہو وہ باہر تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ اب اس سے پوچھو کہ زیادہ مزہ کس میں ہے؟ کھانوں میں زیادہ مزہ ہے یا اس کے ساتھ کھڑے ہو کے اور اس کو دیکھنے میں زیادہ مزہ ہے؟ کہتے ہیں مجنون ایک مرتبہ ایک کتے کے قریب بیٹھا تھا اور اس کو چوم رہا تھا، اس کے پاؤں چوم رہا تھا۔ وہاں روم کہتے ہیں کہ گفت اے مجنون شیدا چے کنی، اے پاگل مجنون کیا کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا کہ بلکہ نہیں، وہ تو دوسرا واقعہ ہے، کہا کہ کتے کو بوسہ کیوں دے رہا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ یہ اس کتے نے کچھ چکر لگائے ہیں لیلا کی گلی کے۔ اور دوسرا واقعہ مولانا روم لکھتے ہیں، کہا کہ ریت پر بیٹھا ہوا تھا اور لکیروں سے لکھ رہا تھا لیلا لیلا، گفت اے مجنون شیدا چے کنی، گفت مشق نام لیلا می کنم، کہا اے پاگل کیا کر رہا ہے؟ کہا لیلا کے نام کی مشق کر رہا ہوں۔ پھر وہاں ہم کہتے ہیں نام لیلا کے کم از مولا بود گوئے گشتن بارے اولا بود، کہا مولا کا نام کیا لیلا کے نام سے بھی کم ہے؟ کہ لیلا کا مجنون تو لیلا کے نام کی رٹ لگائے اور مولا کا مجنون مولا کے نام کی رٹ لگائے، تو لوگ آ جاتے ہیں پوچھنے، کہتے ہیں کہاں سے ثابت ہے؟ محبت پیدا کرو پتہ چلے گا کہاں سے ثابت ہے، مجنون سے ثابت ہے۔ جب محبت ہوتی ہے تو نام کی رٹ لگانے میں مزہ آتا ہے۔ تو فرمایا کہ غور تو کرو، کیا کوئی گنجائش ہے کہ ہم نے اپنے حسن ازلی کی جھلک ڈال کر تمہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا؟ کنتم امواتن فاحیاکم، مرے ہوئے تھے زندہ کیا، ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر مارے گا پھر زندہ کرے گا۔ ایک اور جگہ پر فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے مہربان رب سے دھوکے میں کس نے ڈالا؟ الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک، پھر بالکل ٹھیک ٹھاک کر دیا، فعدلک، پھر زبردست متوازن اور سڈول بنا دیا، فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا۔ یہ دیکھیے فرما رہے فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں بھی تجھے ڈھالنا چاہا ڈھال دیا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی کے کارخانے میں کتنی صورتیں، کتنی صورتیں، ہر صورت
دوسری صورت سے ملتی بھی ہے اور ہر صورت دوسری صورت سے الگ بھی ہے، ملتی بھی ہے۔ ایک ملنا تو یہ ہے کہ ہر چہرے پہ دو آنکھیں ہوں گی، ناک ہوگی، منہ ہوگا، رخسار ہوں گے، کان ہوں گے، ان کی جگہیں بھی مقرر ہیں، بال ہوں گے، مونچھیں ہوں گی، داڑھی ہوگی، یہ سب چیزیں مقرر، یہ ملنا ہے۔ دوسرا یہ کہ دو بھائی ہیں، دونوں کی شکلیں آپس میں ملیں گی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے شکل ملائی بھی ہے، شکل جدا بھی رکھی، ملتی بھی ہے، دیکھتے ہی پتہ چل جاتا ہے اچھا یہ فلاں کا بھائی ہے، لیکن کہیں کہ بالکل وہی شکل ہے تو وہ غور کر کے کہے گا نہیں بڑا فرق ہے، اس شکل میں یہ ہے اور اس شکل میں یہ ہے۔ اور صرف شکلوں میں ہی نہیں، پھر یہی چیز آواز میں بھی دیکھیے، یہی چیز چلنے کے اندر بھی دیکھیے، یہی چیز عادتوں میں بھی دیکھیے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے پھر دعوت دی اور فرمایا غور کرو کہ کیا ایسے مہربان رب سے انکار کرنے کی کوئی گنجائش ہے؟ کہتے ہیں عالم دو ہیں، ایک عالم انسان کے باہر ہے اور ایک عالم انسان کے اندر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس رکوع کے شروع میں جب توحید کی دعوت دی تو باہر کے عالم کو دکھلایا، فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء۔ وہاں پیش کیا جا رہا ہے باہر کے عالم کو، اور جب یہاں پہنچے تو یہاں کہا جا رہا ہے چلو باہر کے عالم کو چھوڑو، اپنے اندر ہی جھاگو، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، کہا اپنے اندر ہی جھانک کر دیکھ کہ انکار کی کوئی گنجائش ہے۔ پھر اس کے بعد اس رکوع کی آخری آیت، اور اس آخری آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے عجیب بلاغت کا نمونہ دکھلایا ہے۔ یہ اس رکوع کی آخری آیت ہے، اس کا پیچھے سے بھی جوڑ ہے اور آگے سے بھی جوڑ ہے۔ آگے حضرت آدم علیہ السلام کی جو خلافت ہے، یعنی خلافت عرضی، اس کا تذکرہ چل رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب آپ کے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو آگے خلافت کا تذکرہ ہے کہ ایک ایسا اللہ سبحانہ و تعالی کا نائب جو اللہ کی پیدا کی ہوئی پوری مخلوق پر حکومت کرے گا، سب چیزوں کو استعمال کرے گا، یہی ہے خلیفہ کا مفہوم۔ اس آیت کے اندر ذکر کیا گیا ہے اسی بات کو، اور اس آیت کا پیچھے بھی جوڑ ہے، توحید کے مضمون سے بھی جوڑ ہے۔ فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا ان تمام چیزوں کو جو زمین میں ہے۔ یہی خلافت ہے کہ سب چیزیں انسان کے لیے پیدا کی گئی ہیں، انسان اللہ کا خلیفہ ہے، تمام چیزوں کو حکمران کی طرح استعمال کرتا ہے۔ ابر و باد و ماہ و خورشید و فلک درکارن تا تو نانے بکفاری و بغفلت نہ خوری۔ فرمایا کائنات کے سارے کارخانے انسان کے لیے چلتے ہیں، کام کرتے ہیں، یہی خلافت ہے۔ لیکن ایک دوسرا پہلو اس آیت کا رکوع کے مضمون سے بھی ہے، کہ شرک کرنے والے دیکھ کن چیزوں کو اللہ کے ساتھ شریک کر رہا ہے، ان چیزوں کو جن کو اللہ نے تیرے ہی لیے پیدا کیا۔ عجیب بات ہے کہ آقا نے ہمارے پاس ایک نوکر بھیجا، کہا یہ نوکر تمہاری خدمت کرے گا۔ ہم نے نوکر کو کرسی پر بٹھایا اور اس کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ حماقت ہے۔ کہا یہ مٹی، یہ پتھر، یا کائنات کے اندر چھپی ہوئی جو بھی توانائیاں اور طاقتیں ہیں، یہ تو تمہاری خدمت کے لیے پیدا کی گئی تھی، تم نے انہی کو معبود بنا کے پوجنا شروع کر دیا۔ کیسی احمقانہ بات ہے۔ میں نے عرض کیا تھا پہلے بھی کہ انڈیا کے اندر ایک گاؤں میں ٹرین کے انجن کی پوجا کی جا رہی تھی، کہا اس میں بڑی طاقت ہے، اتنے ڈبوں کو کھینچتا ہے۔ تو جب عقل پر جوتا پڑتا ہے تو پھر یہی حال ہونے لگ جاتا ہے کہ جو چیزیں انسان کی خدمت کے لیے، انسان کی نوکری کے لیے پیدا کی گئی، ان کو خدا بنا کر پوجتا ہے۔ تو یہاں مشرک کو بتلایا جا رہا ہے کہ انصاف کرو،
هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ایک اللہ ہے جس نے زمین میں موجود تمام چیزوں کو تمہارے لیے پیدا کیا۔ ثم استوى الی السماء، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، فسواہن سبع سماوات، پھر ان کو ٹھیک ٹھیک 7 آسمان بنا دیا۔ یہاں آیت میں دیکھیے ترتیب سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پہلے زمین کو پیدا کیا ہے، پھر آسمان کو پیدا کیا ہے۔ فرمایا خلق لکم ما فی الارض جمیعا، تمہارے لیے پیدا کیا زمین میں جو کچھ ہے ان تمام چیزوں کو۔ ثم، پھر استوى الی السماء، آسمان کی طرف متوجہ ہوا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زمین کو پہلے پیدا کیا، لیکن دوسرے مقام پر ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ نہیں، زمین کو بعد میں پیدا کیا گیا۔ وہاں کہا جا رہا ہے والارض بعد ذلك دحاحا، آسمانوں کے بعد زمین کو اللہ سبحانہ و تعالی نے پھیلایا۔ ہمارے اساتذہ فرماتے تھے بھائی ترتیب تو بالکل صحیح ہے۔ دیکھو مکان بنایا جاتا ہے تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ پلاٹ خریدتے ہیں، لیکن فرش کب بنے گا؟ سب سے آخر میں۔ تو جہاں کہا جا رہا ہے کہ پہلے زمین بنائی یہ بھی بالکل صحیح ہے، اور جہاں کہا جا رہا ہے کہ آسمانوں کے بعد زمین کو پھیلایا یہ بھی بالکل صحیح ہے، کیونکہ زمین خریدی جاتی ہے مکان بنانے کے مرحلے میں سب سے پہلے، تو زمین کو سب سے پہلے تیار کر دیا۔ پھر جب پوری کائنات بنا دی گئی تو اب باری آئی فرش کی، اب فرش کو درست کر دیا گیا۔ ثم استوى الى السماء، استوا، اور استوا کے بعد آ جائے جب الہ، تو استوا الہ کے معنی ہوتے ہیں متوجہ ہونا، قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ لیکن ایک اور استوا ہے، اور وہاں استوا کے بعد آ جاتا ہے اعلیٰ، استوا اعلیٰ۔ تو استوا اعلیٰ کے معنی دوسرے ہیں، وہ میں پچھلی صورتوں میں بھی عرض کر چکا ہوں، اور انشاءاللہ اس طرف سے اگر زندگی رہی اور اللہ نے توفیق دی، جب ہم سورہ اعراف میں پہنچیں گے تو وہاں یہ پوری بحث بھرپور طریقے سے آئے گی۔ لیکن استوا اعلیٰ کی بحث یہاں پر ہم نہیں کر رہے، یہاں استوا الہ ہے، اور استوا الہ کے معنی بالکل آسان ہے، وہ ہے متوجہ ہونا، ارادہ کرنا۔ ثم استوى الى السماء، پھر اللہ تعالی نے ارادہ کیا آسمانوں کا، فسواہن سبع سماوات، ان کو ٹھیک ٹھیک 7 آسمان بنا دیا۔ آسمان کیا ہے؟ آسمان کیسے ہیں؟ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو بتلا دیا آج تک بس وہی معلوم ہے۔ جہاں تک سائنس کا تعلق ہے تو سائنس ابھی آسمان کو دیکھ ہی نہیں سکی۔ یہ ہم سر اٹھا کر جو دیکھتے ہیں یہ خلا ہے، اور یہ خلا جو ہمیں نیلے رنگ کا نظر آتا ہے تو یہ اوزون کی تہ کی وجہ سے ہے، کہ اوزون کی تہ اور اس کے پیچھے بھیانک خلا وہ نیلے سے رنگ کی ایک حسین و جمیل چھت کی صورت نظر آتے ہیں۔ لیکن آسمان کیا ہے یہ قرآن و حدیث سے ہی ہمیں معلوم ہو سکتا ہے، اور قرآن و حدیث جو بتلا رہے ہیں وہ یہ کہ وہ ٹھوس اجسام ہیں، ان میں باقاعدہ دروازے ہیں، وہاں پہروں کے انتظامات ہیں، اور فرشتے ان آسمانوں کے ورے چوکیے بھی لگائے ہوئے ہیں، اور پہرے دار بھی دروازوں پر کھڑے ہیں، اور یہ سارے آسمان فرشتوں کی مخلوق سے بھرے ہوئے ہیں۔ باقی سائنس اس بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ دیکھیے اب تک جو طاقتور دوربینیں بنائی گئی ہیں، وہ طاقتور دوربینیں 12 ارب نوری سال، جو بہت ہی بڑی مدت بن جاتی ہے، ایک سیکنڈ جو ہے وہ 1,87,000 میل کا ہوتا ہے، تو 12 ارب کتنا لمبا فاصلہ ہوا، وہاں تک دیکھنے میں دوربینیں کامیاب ہوئی ہیں، اور وہاں تک پہنچ کر بھی انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ خلا ہے اور اجرام فلکی پھیلے ہوئے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی مشاہدہ کیا کہ یہ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے، مسلسل یہ کائنات پھیل رہی ہے۔ تو آسمان کا بھی انہیں کچھ اندازہ نہیں ہے۔ تو اسی لیے میں نے کہا کہ آسمان کے نفی یا اس بات میں کچھ کہنا ممکن نہیں ہے۔ جو آسمان کا انکار کرتے ہیں ان سے پوچھا چاہیے کہ وہ آسمان کا انکار کون سی دلیل کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ باقی ہم آسمانوں کے قائل ہیں، کیونکہ اللہ کی سچی کتاب میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی زبان نے جو بتلایا وہ برحق ہے۔
ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات، پھر وہ آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا اور ان کو ٹھیک ٹھیک 7 آسمان بنا دیا۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، آسمان 7 کیوں ہیں؟ تو فرمایا کہ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو خوب اچھی طرح جاننے والا ہے، اسے خوب معلوم ہے کہ اس نے 7 آسمان کیوں بنائے۔ یہ دیکھیے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ میں ایک نکتہ ہے۔ نکتہ یہ ہے کہ جو چیزیں تمہاری عقل کے مناسب ہوں بس انہی کی کھود کرید میں پڑھو، اور اگر وہ باتیں جاننا چاہو گے جو تمہاری عقل سے بالاتر ہیں تو نہیں جان سکو گے۔ حضرت وہاں شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے، کہا میری چھوٹی بچی تھی 3-4 سال کی، وہ اپنی ماں سے قاعدہ پڑھا کرتی تھی، تو قاعدے کی چوتھی تختی جب شروع ہوتی ہے اس میں آتا ہے با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو۔ تو جب وہ تختی شروع ہوئی اس میں ماں نے بیٹی کو پڑھایا حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او۔ بچی نے کہا ایسا کیوں ہے؟ جب با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، تو اسے بھی پڑھاؤ حمزہ زبر حمزہ، حمزہ زیر حمزی، حمزہ پیش حمزو، تو حمزہ حمزی حمزو کی بجائے آ ای او کیوں پڑھا رہی ہو؟ کہا استاد جی کا علم جواب دے گئے، وہ خاموش، اور انہوں نے کہا کہ بس میرے سے پڑھنا ہے تو ایسے پڑھ لے، باقی تیرا باپ آئے گا اس سے پوچھ لیو کہ حمزہ حمزی حمزو کیوں نہیں پڑھتے، آ ای او کیوں پڑھتے۔ حضرت شیخ الحدیث وہاں زکریا رحمۃ اللہ علیہ امت کے بڑے علماء میں سے ہے، بہت بڑے عالم، ہم تو ان کا تبلیغی نصاب دیکھتے ہیں، ورنہ جو حضرت کی عربی میں کتابیں ان کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ کیا چیز ہے۔ حضرت گھر پہ آئے تو بیٹی نے سوال تیار کر رکھا تھا، کہا اماں مجھے غلط پڑھا رہی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں حمزہ حمزی حمزو نہیں ہے، آ ای او ہے، تو آپ بتلائیں کیا پڑھا جائے گا؟ حضرت نے فرمایا بیٹی پڑھا تو آ ای او یوں ہی جائے گا۔ کہا پھر حمزہ حمزی حمزو کیوں نہیں پڑھا جائے گا؟ حضرت نے سر کھجایا، فرمایا کہ دیکھو جواب تو مجھے آتا ہے لیکن وہ تیری سمجھ میں نہیں آئے گا، ابھی میرے کہنے سے مان لے، ابھی سمجھ میں نہیں آئے گا، ابھی تو فی الحال میرے کہنے سے مان لے، ہاں ایک وقت آ جائے گا کہ اس وقت میں ہم بتلا سکیں گے۔ اور واقعی یہ آہستہ آہستہ بعد میں ہی ہوتا ہے کہ پھر ہم بتلانے کے قابل ہو جاتے ہیں کہ یہ حروف کے نام ہے اور یہ حروف کی آواز ہے۔ اسی طرح سے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ میں بتلایا جا رہا ہے کہ اپنا دماغ نہ تھکاؤ اس بات پہ کہ آسمان کیسے بنے اور 7 کیوں بنے، 6 کیوں نہیں ہے اور 8 کیوں نہیں ہے۔ فرمایا وہ خوب اچھی طرح سے جاننے والا ہے، اس نے اپنے علم ازلی کی بدولت ان کو 7 بنایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک اس سلسلے کو جاری رکھے۔ 3 رکوع الحمدللہ مکمل ہو گئے۔